السلام علیکم جی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے, پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بیوٹی پارلر کا کاروبار جائز بھی ہو سکتا ہے اگر آدمی کریں, اور کچھ چیزیں اس میں ناجائز ہیں. جہاں تک آئی بروز کا مسئلہ ہے تو اگر عورتوں کے آبرو مردوں کی طرح گھنے گھنے بھاری بھاری آگے پیچھے بال گئے ہوئے ہیں اس طرح ہو تو پھر جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنا, برابر کرنا. دو آبروں کے درمیان بڑا گچھا ہو یا بال جڑے ہوئے ہوں اس کو ٹھیک کرنا یہ جائز ہے اسلام میں. یہ جو باریک تیلی بناتے ہیں یہ بہر صورت گناہ ہے. اگر زیادہ کام بیوٹی پارلر میں ناجائز ہو, وہ سارے کام بتا رہا ہوں, تو پھر اس میں کام کرنا ٹھیک نہیں ہے. زیادہ کام جائز ہو اور ایک آدمی جو اس کا مالک ہے تو اس کے لیے تو ناجائز ہے. چاہے تھوڑا کام اس میں ناجائز ہو, مالک کے لیے ناجائز ہے. جو وہاں اندر جا کر کام کر رہا ہے اس میں جائز کام بھی اور ناجائز بھی, اور ناجائز کم ہو تو وہاں کام کرنا جائز ہے. سمجھ گئے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. نہیں تو دوبارہ سوال کرو, آخر میں واٹس اپ نمبر بتاؤں گا, دوبارہ سوال کرو, کوئی بات نہیں. اچھا جی, اسی طرح داڑھی مونچھ کے بال عورت کے اس طرح نکل آئے جس طرح مردوں کے ہوتے ہیں, بھاری بھاری گھنے گھنے کالے کالے موٹے 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 بھاری کالے مردوں کی طرح, تو اس کو اتارنا جائز ہے. تو یہ کام بھی جائز ہے. برابر کرنا آبروں کو وہ بھی جائز ہے. چہرے پر بال آئیں وہ ٹھیک کرنا, اتارنا ٹھیک ہے. ہاتھ پیروں کے بال جو لال لال ہوتے ہیں, لال لال اگر بلیچ لگا لیے جائیں وہ بال نظر ہی نہیں آتے تو وہ ٹھیک ہے. بڑے بڑے بال ہیں وہ بھی اگر گھنے ہیں موٹے ہیں مردوں کی طرح کالے کالے ہیں جیسے ہمارے پیروں پر یہ ہوتا ہے, تو اگر عورت اس کو اتار دے تو جائز ہے. لیکن جو باریک اگر باریک باریک لال بال جو ہر عورت کے بدن پر ہوتا ہے اس کو نکالنا یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. مردوں کی طرح ہو تو پھر جو ہے نا 3 شرائط ہے. گھنے کالے مردوں کی طرح تو اس کو اتارنا جائز ہے. زیر ناف بال کے حوالے سے یاد رکھو کہ مشہور ہے کہ عورت اس طرح استعمال نہیں کر سکتی, جبکہ حدیث میں ہے کہ عورت اس طرح استعمال کر سکتی ہے کہ تستحد المغیب وتمتشط الشعث, بخاری شریف. اس طرح عورت استعمال کر سکتی ہے, اور بال صفا بھی, اور مرد بھی بال صفا اور اس طرح دونوں استعمال کر سکتے ہیں. مرد اور دونوں بال صفا اور اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. جی صبر کرو. اچھا دروازہ بند کرو بھائی. تو دونوں استعمال کر سکتے ہیں. پھر اگلی بات یہ کہ یہ جو بغل کے بال ہوتے ہیں اس کے لیے حدیث کے الفاظ ہے نتف الابط, یعنی بغل کے بال اکھیڑنے ہیں. لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں یا بلیڈ جائز ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ شروع میں اگر اس کو بلیڈ سے اکھیڑ دیا جائے تو پھر وہ آسانی سے اترتے ہیں, لیکن اب بلیڈ بار بار استعمال کیا جائے تو پھر تو اکھیڑنا مشکل ہوتا ہے. مکو بچی مشکل ہوتا ہے, لہذا جو ہے نا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگلی بات جو ہے نا نیل پالش لگانا, تو نیل پالش لگانا جائز ہے حیض کی حالت میں, نفاس کی حالت میں, اور صبح لگایا, شادی میں شرکت کی, زور کی نماز میں وائٹ کیمیکل لگا کے ہٹا دیا تو یہ جائز ہے. بیوٹی پارلر میں اگر نیل پالش لگا لیا جائے ساتھ وائٹ کیمیکل دے دیا جائے تو جائز ہے, لگانا جائز ہے, جائز ہے, جائز ہے. ان کو بتا دیجیے کہ اس کو نماز کے دوران یعنی وضو کے دوران غسل کے دوران ہٹانا ہے.
باقی اگر وہ عمل نہ کرے تو گناہگار وہ لوگ ہیں، آپ کی لگانا جائز ہوگا۔ بیوٹی پارلر کے حوالے سے تفصیلی احکامات بتلا رہا ہوں۔ اگلی بات یہ ہے کہ کلر لگانا، سر کے بال، بدن کے بال، اس پر کلر لگانا۔ تو 40 سال سے پہلے ہر کلر لگانا جائز ہے، بلیک کلر لگانا بھی جائز ہے۔ 40 سال کے بعد مرد اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے ہر کلر لگانا جائز ہے، لیکن خالص کالا بلیک کلر ناجائز ہے۔ اور براؤن لگا سکتے ہیں لیکن کالا نہیں لگا سکتے ہیں۔ 40 سال کے بعد اگر عمر 40 سال ہو جائے تو پھر نہیں لگا سکتے ہیں، نہیں لگا سکتے ہیں۔ کالا حرام ہے۔ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، بخاری شریف۔ تو یہ منع ہے۔ کلر لگانا بتا دیا، نیل پالش لگانا، بالوں کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ باقی نقلی آبرو، نقلی بال، نقلی ناخن، نقلی لینز، یہ سب جائز ہے، یہ سب لگانا جائز ہے۔ عجیب مسئلہ سامنے آیا۔ اسی طرح تم بھی سوچو، جو چیز رہ جائے تو پھر سوال کرو تم بھی۔ تو یہ بھی لگانا، نقلی یہ چیزیں لگانا یہ جائز ہے۔ نماز کے لیے، وضو غسل کے لیے ہٹا دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو کرتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، جائز ہے۔ اور ڈیزائننگ کرتے ہیں تو جائز ہے، جائز ہے۔ عورت بال کلر کرے، بال کلر کر لے اور دوپٹہ ہٹا کے باہر گھومے تو یہ گناہ ہے۔ لیکن بیوٹی پارلر اگر اس کے لیے کلر لگا لے وہ تو جائز ہے، اس لیے کہ ان کی غلطی جو دوپٹہ اتار کے باہر گھوم رہی ہے۔ بیوٹی پارلر کے لیے کلر لگانا ناجائز نہیں ہے، مہندی لگانا ناجائز نہیں ہے، نیل پالش لگانا ناجائز نہیں ہے۔ وائٹ کیمیکل ساتھ دے اور ساتھ دعوت دے کہ بھائی اس طرح کرو، اس طرح مت کرو، مسئلہ سمجھائے۔ اگر کوئی عمل نہ کرے گناہ ان کو ہے۔ اگلی بات جو ہے نا، نقلی دانت بھی نکلے ہیں، وہ بھی لگانا جائز ہے۔ وضو غسل کے دوران ہٹا دیا جائے، وہ نہایت ہی سفید ہوتے ہیں، ایک خول سا ہوتا ہے، تو وہ بھی لگانا جائز ہے۔ تو یہ بھی اسلام میں جائز ہے۔ نقلی پل کے آبرو کچھ وقت کی لگا لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اگلی بات جو ہے نا، بال کاٹنا، ہیئر کٹنگ، تو یہ اگر بالوں کے 2 منہ ہو جائے تو جائز ہے۔ ڈاکٹر کہے کہ کاٹ دو، کوئی بالوں کے مسائل ہو تو جائز ہے۔ خاوند زبردستی کٹوا دے تو مجبوری ہے۔ ویسے جو عام طور پر جو نا عورتیں بال ہیئر کٹنگ کرتی ہے اور بال کم کرتی ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے احناف کے نزدیک۔ حنابلہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ تو اس لیے اگر اس کو اس طرح جمع کیا جائے کہ یہ مکروہ ہے تو ٹھیک ہوگا، اس کو خالص حرام نہیں کہیں گے۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، حنابلہ کہ ہاں یہ جائز ہے۔ خاوند کے سامنے پھر اس کو ظاہر کرے، کسی نامحرم کے سامنے نہیں۔ تو یہ ہیئر کٹنگ کی بات بھی ہو گئی۔ کوئی اور بات رہ گئی بیوٹی پارلر کے حوالے سے؟ اسی طرح ناک کے اندر اگر بال ہوں تو اس کو بھی ہٹانا جائز ہے۔ اور کون سی بات رہ گئی؟ اسی طرح یہ جو بیوٹی پارلر کے اندر بے پردگی ہوتی ہے، بے پردگی نہ کی جائے، وہاں گناہ کے کام نہ کیے جائیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ باہر گندی گندی تصویریں نہ لگائی جائیں، بالوں کی تصویریں لگا لی جائے، نیل پالش کی تصویر، لیکن پورے انسان کی اور فحش تصویریں نہ لگائی جائیں، نہ اندر نہ باہر، اور گناہوں سے اس جگہ کو پاک کیا جائے۔ ہاں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، سب کچھ میں نے بتا دیا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پھر آپ اس نمبر پر سوال کر سکتے ہیں، 0311 444 0006 پاکستان۔ میں ہوں آپ کا دوست مفتی محمد اسماعیل تورو۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس حوالے سے، کوئی عورت، میرے خیال میں نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ تفصیلی میں نے بھیج دیا ہے۔ اب اس کو ویڈیو کی ایک شکل دیتا ہوں، اپنے یوٹیوب پر بھی
شیئر کرتا ہوں، وہ بھی آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں۔ والسلام۔